بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به تم پر مردار جانور اور خون والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ گوشت بھی حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو والمنخنقۃ والموقوذہ والمنخنقہ اور وہ جانور بھی جو گلا گھٹنے سے مرا ہو والموقوذہ اور وہ گوشت بھی جو چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو والمتردیہ اور وہ جانور بھی جو اوپر سے گر کر مرا ہو والنطیحہ اور وہ جانور بھی جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو وما اکل السبع الا ما ذکیتم اور وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو الا ما ذکیتم الا یہ کہ اس کے مرنے سے پہلے تم اسے ذبح کر چکو تو وہ حلال ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جو تھوڑی سی بڑی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ان جانوروں کا ذکر کیا جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، میتہ کہتے مردار کو، مردار کا گوشت کھانا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ وہ اس لیے کہ جب کوئی جانور مرتا ہے خود بخود جو جانور مرتا ہے، چاہے وہ پرندہ ہو، چاہے گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، کچھ بھی ہو، اگر خود بخود مرتا ہے تو خود بخود مرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جو خون ہے اس جانور کے اندر، وہ خون جو ہے اس کے جسم کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ خود بخود کیا ہوتا ہے، وہ خون مرنے کے ٹائم میں اس کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے گوشت، اور اس گوشت کے بارے میں
حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ وہ گوشت کھانا جو خود بخود جانور مرا ہے وہ بدنی طور پر بھی بیماریوں کا شکار بن سکتا ہے کھانے والا، اور روحانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو طبی اعتبار سے بھی منع کیا گیا ہے اور شریعت نے بھی منع کیا، اس لیے کہ بدنی اور روحانی مضر ہے اس گوشت کے کھانے سے، اسی لیے منع فرمایا۔ آگے ہے والدم، دم کہتے ہیں خون کو۔ اسلام کے اندر خون بھی پینا ناجائز ہے، حرام ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فوراً میتہ کے بعد والدم کا لے کر لفظ آئے ہیں، کیونکہ پہلے موتے کی اور مردے کی بات بتائی گئی کہ کیوں کھانا منع ہے، جسمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے مضر ہے اس لیے منع ہے، اور اس کے بعد فوراً خون کا لفظ لے کر آئے اس لیے کہ خون کھانا یا پینا شریعت کے اندر ناجائز اور حرام۔ دم مسفوح مطلب خون سے دم مسفوح خون پینا حرام ہے، نہ کہ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مچھلی کے اندر بھی خون ہوتا ہے، تو وہ دم مسفوح خون نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، اس لیے وہ الگ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت بھی، سور کا گوشت بھی حرام ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ آپ جانتے ہیں مفسر نظام نے فرمایا کہ یہ خنزیر انتہائی نجس چیزوں کو کھاتا ہے، بے انتہا اور انتہائی سخت بے حیائی یہ جانور بھی ہے۔ یہ مفسر نظام نے فرمایا بے انتہائی نجس کھانے والا یہ جانور ہے، اور بے انتہا بے شرم بھی جانور ہے یہ، اس لیے اس کو شریعت کے اندر منع فرمایا، یہاں تک کہ اس کے بال کو بھی استعمال کرنا منع فرمایا۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکار کر ذبح کیا گیا ہو وہ ہر جانور کا گوشت حرام ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ کسی بھی جانور کی جان لینا اسی وقت جائز ہے جبکہ اللہ کا نام لے کر اسے مارا گیا ہو یا ذبح کیا گیا ہو۔ اللہ کا نام لے کر اگر کسی جانور کی جان لی جائے تو اللہ کے نام کے حکم کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، اس کو کھا سکتے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے نیاز کر رہے ہوں تو وہ جانور بھی منع ہے۔ اگر کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو بس اللہ ہی کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کرنا نہ جائز ہے اور نہ اس گوشت کا کھانا حلال ہے بلکہ ناجائز ہے۔ تو کسی کے لیے نیاز کیا جائیں گے تو وہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ آگے فرماتے والمنخنقۃ، گلا گھٹ کر مرنے والے جانور کا گوشت بھی حرام ہے۔ اب اچانک کسی نے کسی جانور کا گلا گھوٹ دیا تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مرغی ہی کو آپ ذبح نہیں کریں، آپ جو ہے اس کا گلا دبا کر مار دیں تو اب وہ ناجائز مرغی ہو جائے گی، اس کو آپ نہیں کھا سکتے، ذبح شرط ہے وہ بھی اللہ کے نام پر۔ والموقوذۃ، اور اسی طریقے سے چوٹ مار کر ہلاک کیا ہوا جانور، اچانک جو ہے چوٹ مارا یا اچانک چوٹ لگ گئی کسی جانور کو اور وہ مر گیا، نہ تو اس پر آپ اللہ کا نام لیا گیا اور نہ اسے ذبح کیا گیا، تو اب یہ کیا ہوا؟ اچانک چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ خون جو ہے اس کے جسم کے اندر جذب ہو گیا، اس لیے منع فرمایا۔ چاہے کوئی سا بھی جانور ہو، اچانک چوٹ لگ گئی یا پہاڑ سے گر کر مر گیا، مثال کے طور پر بیل ہے، پہاڑ میں چل رہا تھا اچانک گر گیا مر گیا، اب وہ جانور بھی حرام ہے۔
والمتردیہ، والمتردیہ اوپر سے گر کر مرا ہو، والنتیحہ کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو، والنتیحہ اس جانور کو کہتے ہیں سینگ مار کر کسی جانور کو ہلاک کیا گیا ہو، تو وہ سب کے سب جانور حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ یہ جانور حلال ہے، اگرچہ بیل ہے یا کوئی پرندہ ہے، یہ سب جو جیسے فاختہ ہے اور دیگر پرندے ہیں، یہ سب اگرچہ حلال ہے، لیکن اگر اس طرح سے مرے تو یہی پھر جانور کیا ہوں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ استثناء کریں گے، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ، اس کا معنی ہے کسی درندے نے کسی کو ہلاک کر دیا گیا ہو، کسی درندے نے کسی جانور کو ہلاک کر دیا تو وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کسی درندے نے کسی پرندے پر، مثال کے طور پر مرغی پر کہہ لیجئے، مرغی پر حملہ کیا کسی درندے نے، اور آپ نے دیکھا اور دیکھنے کی وجہ سے وہ درندہ بھاگ گیا، آپ کو دیکھ کر ڈر کر چھپ گیا، اور آپ نے فوراً جو ہے اس پرندے کو پکڑا، اور پکڑتے ہی آپ نے چھری لی اور چھری سے اسے ذبح کر دیے، اور وہ جانور حلال بھی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی ایسا جانور جیسے بیل ہے، گائے ہے، کچھ ایسا جانور ہے، کسی درندے نے اس پر شکار کیا اور وہ آپ کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ گیا، اور آپ کے پاس چھری ہے اور آپ دوڑتے دوڑتے اس کو جا کر ذبح کر دیے، تو پھر وہی جانور کیا ہوں گے؟ حلال ہو جائیں گے۔ الا ما زکیتم کا مطلب الا یہ کہ آپ نے یا اس کے مرنے سے پہلے کسی نے اسے ذبح کر دیا ہو تو پھر وہ جانور حلال ہو جاتا۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور اسی طریقے سے وہ جانور بھی حرام ہے کہ جو کسی بتوں کی قربان گاہ پر جا کر ذبح کیا گیا ہو، بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بہت سارے لوگ بتوں کی قربان گاہ پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں اور اس کو لا کر کھاتے ہیں۔ بہت ساری قریوں میں ایسا دیکھا گیا کہ فلاں مرغا جو ہے کسی پیر کے نام پر ہے، اس کے نام پر نیاز ہے، اور انہی کی قربان گاہ میں لے جا کر ذبح کرتے ہیں، نعوذ باللہ، پھر اس کو لا کر کھاتے ہیں۔ وہ بھی نیاز کسی اور کے نام سے، اور بت کی شکل بنا کر وہاں پر رکھا گیا ہے کوئی چیز، اور وہاں پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حلال نہیں، یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ جوئے کے تیر سے گوشت تقسیم کرو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ جوئے کے تیروں سے گوشت تقسیم کرو۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب کے سب کیا ہے؟ گناہ کی بات ہے۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، یہ سب کے سب اوپر کی جو ساری باتیں آئی کیا ہے؟ گناہ کی بات ہے۔ اچھا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، جوئے کے تیروں سے گوشت تقسیم کرو، وہ گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مفسرین نظام فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مشترک طور پر ایک اونٹ ذبح کرتے، سارے لوگ مل کر کیا کرتے؟ ایک اونٹ کو ذبح کرتے۔ اب جب ذبح کر دیے، اب ذبح کرنے کے بعد اس گوشت کو تقسیم کرنے کے ان کے کچھ طریقے ہوتے تھے۔ اس گوشت کو اب جب تقسیم کیا جائے گا تو اس کے کچھ طریقے ہوتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ وہ کیا طریقہ ہوتا تھا؟ مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جوئے کے جو تیر ہوتے ہیں، قمار جسے کہتے ہیں، قمار مانا جواں،
جوا، تو وہ جو تیر ہوتے ان تیروں پر مختلف حصوں میں مختلف لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے. وہ جو تیر ہوتے ہیں ان تیروں پر نام لکھ کر مختلف حصے لکھ دیے جاتے. اب اسی تیروں کو ایک تھیلے میں ڈال دیتے، ایک تھیلا بازو میں رکھتے، اسی میں ڈال دیتے. اب لوگ جو ہے اس تیر کو اس تھیلے سے نکالتے، تو جس کے نام پر جو حصہ ہے وہ حصہ ان کو دے دیا جاتا، گوشت تقسیم اس طرح کر دیا جاتا. اور جن کے نام پر کچھ حصے میں جو نام ہی نہیں لکھا گیا ہے اور وہ تیر اگر کسی کے نام نکل آیا تو اس کو بالکل محروم کر دیا جاتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں جوئے کے تیروں سے گوشت تقسیم کرنا. یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اسی کو آج قمار بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ناجائز ہے. اسی طریقے سے ایک اور بھی طریقہ ان کے یہاں رائج تھا زمانے جاہلیت میں عرب کے یہاں. وہ یہ تھا کہ تیروں کے فال نکالتے، تیروں کے فال نکالتے. ان کو کسی کام میں تردد ہوتا، شک ہوتا کریں یا نہ کریں، تو وہ اس وقت فال کے تیر نکالتے. اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بچانا، ان تیروں پر کیا لکھے ہوتے؟ ان تیروں پر لکھے ہوتے امرنی ربی، امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا. یہ کیا میننگ ہے امرنی ربی کا؟ میرے رب نے، میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا. دوسرے تیر پر پھر کیا لکھتے؟ نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا. اس طرح سے تیروں پر لکھ کر اب یا تھیلا ہے یا کچھ ہے. مفسر نظام نے فرمایا قریش کا سب سے بڑا جو بت ہے یا بت تھا وہ حبل نام کا تھا. حبل نام کے اوپر، اس بت کے اوپر یہ تیر کے فال رکھ دیتے. اور جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں تردد ہوتا، شک ہوتا، تو کیا کرتے؟ انہی تیر میں سے کسی ایک تیر کو اٹھاتے. اگر اس تیر میں امرانی ربی لکھا ہوتا تو یہ لوگ سمجھتے کہ ہاں یہ مجھے کام کرنا ہے. اور اس کے بعد اگر دوسرا تیر نکل آتا نہانی ربی، تو یہ سمجھ لیتے کہ میرے رب نے یہ کام کرنے سے مجھے منع فرمایا. اس طرح سے عرب زمانے جاہلیت میں لوگ عادت بنا لیے تھے، اور اس طرح سے علم غیب کا گویا کہ دعویٰ کرتے تھے کہ اس تیر کے ذریعے سے مجھے یہ علم مل گیا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی خطرناک قسم کی عادتیں تھیں اور لوگ اس طرح سے مزے لے کر زندگی گزارتے تھے. نعوذ باللہ. تو اسی کو فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، جوئے کے تیر سے گوشت تقسیم کرنا. یہ سب کے سب ذالکم فسق، کیا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت؟ یہ سب کے سب سخت گناہ کی بات ہے. یہ جو جوئے کے تیر اور اسی طریقے سے نیک یہ تیروں فال کے تیر نکالنا، اسی کو آج کے دور میں مفسر نظام نے فرمایا چٹھی ڈال کر مال حاصل کرنا. اسی کو کیا فرماتے ہیں؟ اسی جوئے کو، قمار کو چٹھی ڈال کر پیسہ حاصل کرنا. آج چٹھی ڈال کر بھی پیسہ حاصل کرنے کا رواج چل پڑا ہے، اور بہت سارے مسلمان اس گناہ کے اندر ملوث ہیں. چٹھی ڈال کر پیسے حاصل کرنا. ہر مہینہ لوگ لے جا کر چٹھی ڈالتے ہیں، اس کا ایک گروپ ہوتا ہے، صدر ہوتا، فلاں فلاں ہوتا، اور پیسہ لے جا کر ڈالتے ہیں. نعوذ باللہ کیسے کیسے کی پیسے حاصل کرنا. تو یہ آیت کریمہ تھوڑی سی لمبی ہے، انشاءاللہ اگلے ٹکڑے کی تفسیر کل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ پر ہمیں پوری طرح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے رکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا اسے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.